بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پازیٹیو نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا اعجاز۔ دوستو، آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ عالمی دن 1918 8 مارچ کو اس لیے رکھا گیا کہ یورپ میں جن فیکٹریوں میں خواتین کام کرتی تھیں وہاں ان کی اجرت مردوں کے برابر کی جائے، اور وقت گزرتا گیا، عورتوں کے مسائل مزید بڑھتے گئے اور اسے ہر سال منایا جانے لگا۔ ناظرین، مرد جتنا بھی عالی شان مکان تعمیر کر لے لیکن اسے گھر ایک خاتون ہی بناتی ہے، اور جب وہ گھر بن جاتا ہے تو اسی خاتون کو جنت بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جنت جس وقت ماں کا کردار ادا کرتی ہے، یوں وہ ایک معاشرے کو جنم دیتی ہیں، ایک معاشرے کی تکمیل کا سفر شروع کرتی ہیں۔ اور جب وہ معاشرہ اپنی تکمیل پوری کر لیتا ہے تو اس معاشرے کے متعلق لوگ یہ ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا معاشرہ ہے۔ ناظرین، اس میں یقیناً ایک عورت کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں عورت کو پڑھا لکھا ہونا بھی بہت ضروری ہے، وہیں عورت کا باشعور ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اسلام نے پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب سے زیادہ عورت کے حقوق کا تحفظ اسلام میں ہے۔ پاکستان اس وقت عورت کے حقوق میں کافی بہتر طریقے کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو پاکستان میں رہنے والی کوئی بھی خاتون یقیناً عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز بڑی قابل ذکر ہے کہ آپ اگر کسی محرم کے ساتھ عورت کو جاتے دیکھیں تو یقیناً عزت کے ساتھ دیکھیں، اور اگر کسی عورت کو اکیلے میں جاتے دیکھیں تو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ وہ یقیناً کسی مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلی ہے، وہ جاب کرنے کے لیے نکلی ہے یا اپنے کسی بھی کام کے لیے نکلی ہے، تو ہماری نگاہوں میں اس کی بہت زیادہ عزت احترام ضرور ہونا چاہیے۔ آج خواتین کے عالمی دن کے حوالہ سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے سرگودا سے تعلق رکھنے والی میڈم شمیم آفتاب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب بھی رہ چکی ہیں۔ اس وقت ان کا نام قومی اسمبلی کے لیے جا چکا ہے مخصوص نشست کے لیے، اور چیمبر آف کامرس وومن کی آپ صدر بھی ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میڈم شمیم آفتاب سے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میم آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے آج اپنی بہت ساری مصروفیت کو ترک کر کے خواتین کا، چونکہ آج عالمی دن ہے، اس حوالے سے آپ کافی زیادہ مصروف تھیں، آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے بلایا۔ سب سے پہلا سوال میں نے جیسے ابھی ذکر کیا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہ چکی ہیں، ابھی آپ کا قومی اسمبلی کے لیے بھی نام جا چکا ہے۔ میڈم، پچھلی حکومتوں کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، جو نیئر ہماری جو حکومت گزری ہے پاکستان تحریک انصاف کی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے لیے ہماری حکومت نے، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس نے کیا کوئی ایسے مثالی اقدامات کیے ہیں جس سے عورت کی جو بہتری ہے اس میں کوئی فائدہ ہو؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ ہمارے جو حکومت جب آئی تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان کا ایک ہی موقف تھا کہ ہم نے خواتین کو امپاور کرنا ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ
ہماری تحریک انصاف میں جتنی خواتین متحرک ہیں، اتنے آج تک پاکستان میں کبھی بھی اتنی متحرک نہیں رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھی لکھی خواتین اسمبلی میں آئیں، اور اسمبلی میں جب ہم گئے اس سے پہلے بھی ہمارا یہی تھا کہ ہم نے ایجوکیشن پہ کام کرنا تھا، ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا تھا، اور جب ہماری حکومت آئی تو سب سے پہلے ہمارا یہ موقف تھا کہ ادارے جو ہیں وہ اپنا کام صحیح کریں، اور اداروں میں جب لوگ جاتے ہیں تو کسی سفارش کے بغیر وہ ادارے ان کے کاموں کو دیکھیں اور ان کے کام کروائیں۔ اس پہ ہم نے زیادہ زور دیا کہ ادارے جو ہیں وہ سیاست سے بالا ہو کے وہ کام کریں۔ اس کے علاوہ جو خواتین کی خاص کر میں بات کروں گی تو جینڈر ایکویلٹی پہ بہت کام ہوا ہماری حکومت میں۔ اس ورک پلیس ہراسمنٹ جو تھی اس پہ کام کیا، اس پہ بل لے کے آئے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے خواتین کے ہاسٹل تھے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ اسپیشل ہر جگہ پہ ہر ضلع میں ہاسٹل بنائے گئے خواتین کے لیے، خاص کر جو ہے الگ سے ہاسٹل بنے۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ زینب کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے پاس زینب الرٹ ایپ متعارف کروائی گئی، جس میں یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس ایپ پہ فوری طور پہ آپ کے جو ضلع کی ہے قیادت وہاں تک پہنچتا ہے، اور وہ آپ کے ڈی سی اے سی اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان میں وہ پہنچ جاتا ہے کہ کوئی کسی علاقے میں واقعہ ہوا ہے اور اس پہ فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اقدامات ہماری حکومت میں ہوئے، اور ان پہ میرے خیال میں ابھی تک بھی عمل درآمد تو ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت بدل گئی ہے تو اب کیا ہوتا ہے، جو ہمارے پروگرام سے وہ کنٹینیو رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اچھا میم، جہاں پہ آپ کا پولیٹیکل ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، وہیں آپ چیمبر آف کامرس وومن کی صدر بھی ہیں۔ چیمبر آف کامرس سرگودا نے سرگودا چونکہ کوئی انڈسٹریلسٹ اتنا شہر نہیں ہے، تو یہاں آپ ایک غریب خاتون کے لیے آپ کے چیمبر نے بھی کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے کوئی بہتری آ سکے؟ جی، یہ چیمبر جب میں بنا رہی تھی وومن چیمبرز، تو اس وقت یہی بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ انڈسٹری تو بہت کم ہے، تو آپ چیمبر کس لیے خواتین کے لیے چاہ رہی ہیں؟ لیکن کیونکہ میں وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی تھی، اور یہاں کی خواتین کا یہی تھا جو چھوٹے موٹے کاروبار کر رہی تھی کہ میڈم آپ یہاں پہ ہمارے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ تو آپ اسلام آباد میں چیمبر آپ ہیڈ کرتی نہیں ہیں، کیونکہ میں پریزیڈنٹ رہی ہوں اسلام آباد وومن چیمبر کی، تو آپ چیمبر کے لیے کوشش کریں۔ تو میں نے الحمدللہ 19 میں سٹارٹ کیا یہ کام، اور جب اس کے لیے نکلی تو جو ہمیں ممبرز چاہیے ہوتے ہیں وہ میں نے اس کے اوپر کام جب شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو خواتین بہت زیادہ کام کر رہی ہیں آلریڈی۔ تو پہلے جو ہم نے جمع کروانی تھی وہ 120 لوگوں کی ضرورت تھی، تو الحمدللہ مجھے 150 خواتین جو ہیں جو ایک بزنس کر رہی تھی، جن کا NTN نمبر بھی تھا اور جن کے بینکس اکاؤنٹ تھے اور جن کے سارے ڈاکومنٹیشن پوری تھی، وہ 150 خواتین تھی، جو کہ نہ صرف ہمارے ضلع سے تھی، وہ آپ ہماری ڈویژن سے بھی وہ کچھ خواتین ایسی تھیں جن کو میں نے پھر اپنا رجسٹر کروایا وومن چیمبر، اور الحمدللہ 2 سال پہلے ہمیں لائسنس ملا۔ اور جو آپ نے بات کی نا کہ غریب خواتین کے لیے، ہمارا جو چیمبر ہے وہ کام ہی وہ نیچے طبقے کی خواتین کے لیے کر رہا ہے، کہ جو گھروں میں کر رہی ہیں کام، جن خواتین کو نہیں پتہ کہ یہ بزنس جو ہم کر رہی ہیں اس کو کس پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں، ان کے لیے پلیٹ فارم بھی مہیا کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے یونیورسٹی کے ساتھ ایک بہت بڑا ایگزیبیشن ہوا ہے، جو سب کی سب جو خواتین وہاں پہ 20 خواتین آئی تھیں، وہ سب کی سب گھروں میں کام کر رہی تھی، وہ بچیاں، اور آن لائن کام کر رہی تھی، لیکن ہم انہیں مارکیٹ میں لے کے آئے اور ان کے بہت زیادہ کلائنٹ بنے۔ اسی طرح 1 سال پہلے ہم نے PHA کے ساتھ مل کے ان کو پلیٹ فارم مہیا کیا، جس میں 7 دن ہمارا وہاں پہ ایگزیبیشن تھا، اور اس میں بھی جتنی بھی خواتین آئی تھیں وہ سب کی سب گھروں میں کام کر رہی تھیں۔ اچھا میم، یہاں ایک ضمنی میرا ایک سوال ہے کہ سرگودا میں جیسے ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں، بالخصوص بنگلہ دیش میں، کہ گھریلو صنعت پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے، چونکہ خاتون کا گھر سے نکلنا بہرحال ایک چیلنج سے کم نہیں ہوتا، اور ہر گھر سے اجازت بھی نہیں ملتی، تو کیا گھریلو صنعت پہ کوئی خاص کو کام کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں اتنا کام نہیں ہو رہا، اور خاص کر ہمارا سرگودا ڈویژن میں بالکل بھی اس پہ کام نہیں ہوا۔ یہ جب کا میں نے چیمبر بنایا، میں اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں،
حکومت لیول پہ میں نہیں کر سکی. میں نے اس کے لیے ایک قرارداد بھی جمع کروائی کہ پنجاب میں ہر یوسی لیول پہ آپ کا ہوم انڈسٹریز کو آپ فروغ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ گورنمنٹ کے پاس بھی ظاہر وسائل نہیں ہوتے، اور ہمارا چیمبر جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے کہ ہم ہوم انڈسٹری کو جو ہے جتنا ہو سکے ہم اس کو آگے لے کے آئیں. کیونکہ جب تک ہم گلگت میں آپ دیکھیں کہ کس زمانے میں وہاں پہ ہوم انڈسٹری سٹارٹ ہوئی، اب چھوٹے چھوٹے گھروں میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے. میں ابھی گئی ہوں، وومن چیمبر وہاں پہ بھی ہے، تو اس کو میں نے وزٹ کیا ابھی 6 ماہ پہلے. تو ایک چھوٹے چھوٹے گھر میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں. یہ کمی سرگودا میں ہے. یہاں پہ ایک سلم والی یا ہمارا فاروقہ ہے جہاں پہ گھروں میں کام ہو رہا ہے، لیکن ان کو بھی چینلائز نہیں کیا گیا. میں ابھی ایک پروجیکٹ میں نے شروع کیا ہے جو گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ میں کر رہی ہوں، میرا اپروو ہو گیا ہے کہ ہم وہ جو خواتین ہیں ان کو آئی ٹی کا ٹریننگ دیں، اور ان کے وہ جو کام کر رہی ہیں وہاں سے مڈل مین کا کردار جو ہے وہ ہم ختم کر دیں، وہ ڈائریکٹ اپنے کلائنٹ تک پہنچے. اور کیونکہ آپ کا جو ہوم انڈسٹری میں خواتین خاص کر جو گھروں میں کام کر رہی ہیں ان کا سب سے یہی مسئلہ ہے بڑا کہ اس میں جو مڈل مین ہے وہ سارا کما جاتا ہے، اور وہ جو خواتین گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو اپنی اجرت کا پورا پیسہ نہیں ملتا. تو اس پہ ہمارا جو ہے کام، میں نے وہ پروجیکٹ شروع کی ہے. وہ انشاءاللہ ہم ابھی پہلی سٹیج پہ ہم 25 عورتوں کو وہاں جو ریئل کام کر رہی ہیں ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں آئی ٹی کی، اور وہ انشاءاللہ اپنے بزنس کو آن لائن لے کے جائیں گی، اور اس سے مڈل مین کا کردار وہاں سے ہم ختم کریں گے. اور انشاءاللہ اسی طرح پھر میں سلام والی میں بھی، اور پھر جدھر جدھر ہماری خواتین کام کر رہی ہیں ان کو بھی ہم یہ ٹریننگ پہنچائیں گے. اور میرا یہ ہے کہ سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ ہم جو مل کے کام کر رہے ہیں اس میں ہے کہ ہمارا فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں ہماری بہت بچیاں ہیں جو کہ پروڈکٹس بنا رہی ہیں، اسکن کیئر کی پروڈکٹس ہیں، اس کے علاوہ جیمز ہیں، جیلیز ہیں اور جوسز ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو چھوٹے چھوٹے ہم یونٹس لگا کے دیں. یونیورسٹی کے خود بھی ان کا اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں ریسرچ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ مل کے ہمارا یہ ایک ایم او یو سائن ہو رہا ہے کہ ہم تاکہ وہ بچیاں جو ہیں وہاں پہ سے جب نکلیں تو وہ بجائے اس کے کہ جا کے جاب تلاش کریں، وہ خود اپنا چھوٹے چھوٹے یونٹس لگائیں اور وہ جاب کریٹ بھی کریں. اچھا میڈم، یہ تو جو پڑھی لکھی بچیاں آج کل ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں، وہ کر بھی لیں گی، وہ ان کے پیچھے ایک پڑھائی بھی ہوگی. میرا یہاں سوال ہے کہ جو ہماری ایجڈ خواتین ہیں جو 50+ بالخصوص، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بے نظیر انکم سپورٹ کے آفس کے باہر کھڑی ہوتی ہیں، اور سارا دن وہ خواتین باہر گزار کے اور ناکام واپس لوٹتی ہیں، اور اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہیں تو انہیں بمشکل 3-4 ماہ بعد کوئی 8-10 ہزار روپیہ ملتا ہے. 8-10 ہزار روپے جو ہیں وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. تو کیا ایسی خواتین کے لیے ہم کوئی انڈسٹری جو جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ ہوم انڈسٹری پہ توجہ ہم دے رہے ہیں، تو ایسی خواتین کو جیسے سیال کوٹ میں یا جیسے ابھی آپ نے فرمایا گلگت والی سائڈ پہ، تو کیا سرگودا میں بھی ایسی خواتین کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً جی ضرور کیا جا سکتا ہے. یہ جو سپورٹس انکم سپورٹ پروگرام ہے یا اس طرح کے پروگرامز، میں سمجھتی ہوں کہ یہی پیسہ جو جہاں دیا جاتا ہے، اور یہ اگر انڈسٹری میں ہم لگاتے، ہوم انڈسٹری کی طرف لگاتے اور کاٹیج انڈسٹری کو ہم فروغ دیتے، تو آج یہی خواتین ہماری بیٹی انڈسٹری میں کام کر رہی ہوتی. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سے جو ملک ہمارے ساتھ تھا، جو ہمارے سے آزاد ہو کے الگ ہو گیا، وہ بنگلہ دیش میں ہر عورت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. انہوں نے انڈسٹری کو فروغ دیا، انہوں نے ہر بندے کو کام پہ لگایا. ہم نے کیا کیا کہ اس طرح کے یہ پالیسیز بنائی کہ اس طرح کے جو انہیں گھر میں پیسے دیتے رہے تو ہمیں نے نکما بنایا عورتوں کو. اب عورتیں 1 مہینہ پورا وہ گھر میں بیٹھ کے انتظار کرتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد 10,000 روپیہ ہمیں مل جائے گا. اگر یہی ہم کاٹیج انڈسٹری کو ہم نے فروغ دیا ہوتا، وہ عورتیں کام کر رہی ہوتی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ وہ عورتیں کما رہی ہوتی. یہ والے جو ایک ہمارے
हमारी जनरेशन है जो इस वक्त 50-55 या 60 में है, एक तो ये पढ़ी लिखी नहीं है इतनी ज़्यादा, फिर इनकी आदत ऐसी है कि ये काम नहीं करती हैं। यकीन करें कि हमें हमें कुछ ऑर्डर मिले और हमने कोट मोहम्मद भलवाल, हम इन सारे इलाकों में गए और वहाँ पे ट्रेंड लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं और हमने कहा कि ये हमें ऑर्डर पूरा करना है, हम आपको प्लेस भी देते हैं, आप आएँ और हमें ये काम करके दें। लेकिन एटीट्यूड ही नहीं है, ज़िम्मेदारी का एटीट्यूड ही नहीं है कि वो हमारी, क्योंकि ज़ाहिर है हमें ऑर्डर मिला हुआ है, हमने तो वो टाइम पे उनको आगे सप्लाई देनी है, लेकिन हमें वो 2 महीने हम कोशिश करते रहे, लेकिन किसी को घर से इजाज़त नहीं मिल रही, किसी ने कहा जी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये कुछ रवैये भी हमारे जो है ना वो चेंज होने वाले हैं। और मेरा अपने अभी जो अगला एजेंडा है इस अगले साल का, आज मैं वुमेन्स डे के हवाले से भी मैं ये एजेंडा आज मैंने अपनी पूरी जो टीम है उसको भी बताया है कि हमने इस पूरे 1 साल में हमने औरतों को जो एम्पावर करना है, इमोशनली भी एम्पावर करना है, फिज़िकली भी करना है और फाइनेंशियली भी करना है, और उनको काम पे लेके आना है, उनको एक्टिव करना है। और उसके लिए चाहे हमें सेशन करने पड़ें, यूनिवर्सिटी के साथ मिलके करने पड़े या हमें खुद जाके करने पड़े, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी अपनी हर तहसील में हम 100 ख़वातीन के हम कंपनीज़ बनाएँ, उनका एनटीएन नंबर बनाएँ, उनके बैंक अकाउंट्स खोलें और उन्हें कारोबार स्टार्ट करके दें। ये हमारा मेरा है। देखें इस पे मैं इस विज़न पे कामयाब होती हूँ कि नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह हमने आज यही एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह अगले साल के बाद जब हम वुमेन्स डे पे बैठे होंगे तो हमने देखना है कि हमने ये पूरा साल कैसे गुजारा और इसमें हम अपने इस विज़न पे कितने कामयाब हुए। आखिर में मैडम एक अगर आपकी इजाज़त हो तो सियासी सवाल भी कर लूँ। हाँ जी, ज़रूर करें। मुझे ये बताएं कि ख़वातीन के आलमी दिन के होने के साथ हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का इरादा नहीं रखते, तो आप अपने इस हक़ के लिए क्या करने जा रही हैं? देखिए जी, एहतजाज हमारा पहले भी होता रहा है, संडे को फिर हम एहतजाज कर रहे हैं और हमें इलेक्शन कमिश्नर से यही दरख्वास्त करेंगे कि ये हमारा हक़ है। मैं जैसे अब सरगोदा से एक ही पहले एमपीए थी, इस दफ़ा मेरा एमएनए के लिए नाम किया हुआ है, तो वो देखें मैंने इस टेन्योर में पिछले में हालांकि 3.5-4 साल हमें मिले और बड़ा टफ़ टाइम था, इसके बावजूद अपने इलाके की ख़वातीन के लिए मैंने बहुत काम किया है। और मेरी ख़वातीन जो हैं मेरे साथ की सरगोदा की, वो देख रही थी कि अगली दफ़ा मैडम जाएंगी असम्बली में तो हमारे वहाँ पे आवाज़ पहुँचाएंगी। तो अब देखें अगर हमें ये हमारा हक़ छीन लिया गया है और वो जो हमारी नशिस्तें हैं वो जिस तरह रेवड़ियाँ नहीं बांटी जाती या कोई अपने खैरात के पैसे होते हैं तो वो एक नहीं आता खैरात लेने तो किसी और को दे दी जाती है, वो हमारे साथ तो ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो यही इलेक्शन कमीशन से मेरी दरख्वास्त होगी, बल्कि मेरी ख़वातीन भी कह रही हैं कि मैडम एक लेटर ही ना जाके डाल आए हम इलेक्शन कमीशन में। मेरे ख्याल में हम एक लेटर भी डाल के आएंगे सरगोदा इलेक्शन कमीशन में कि आप ये जुल्म ना करें, ख़वातीन का जो हक़ है, बड़ा अच्छा हर औरत जो है वो अपने इलाके में बड़ा अच्छा काम कर रही थी और आवाम की खिदमत कर रही थी और आइंदा भी वो करना चाहती हैं। और ये रेवड़ियाँ नहीं हैं जो आपके अगर एक ने नहीं ली तो किसी दूसरे को आप बांट दें। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि एक वर्किंग वूमेन के ख़यालात कैसे होते हैं। मेरी इस दिन के हवाला से आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि हमें जहाँ पे मर्दों को काम करने की ज़रूरत है, वहीं जो इस वक्त इक़्तिदार में जो लोग हैं उनसे भी, और बिलख़ुसूस पंजाब में इस वक्त एक ख़ातून वज़ीर आला हैं, मेरी ये दरख्वास्त होगी कि ख़वातीन को पैसे बांटे ना जाएं, बल्कि ख़वातीन को कारोबार सिखाया जाए। वो अपने घर चादर और चार दीवारी के अंदर रहते हुए कारोबार करें, इस मुल्क को भी फ़ायदा दें, अपने ख़ानदान को भी फ़ायदा दें। देखते रहिएगा डेली पॉजिटिव न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम।